اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ میرا نام محمد محسن رضا عطاری ہے۔ میری پہلی لائف یعنی دینی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے کی، میں جینز شرٹ پہنتا تھا، شیوڈ تھا، فلمیں گانوں کی لت لگی ہوئی تھی بہت بری طرح سے، کہ مطلب میں کوئی بھی کام گانے سنے بغیر نہیں کر پاتا تھا۔ ہینڈ فری جو ہے نا، یہ آل ٹائم کہہ سکتے ہیں کہ میرے کانوں میں ہوتی تھی، گلے میں ہوتی تھی۔ میں آل ٹائم اذانوں کے علاوہ ٹائم میں گانے سنتا رہتا تھا، اور اس کے علاوہ ٹائم میں جب کہ لیٹا ہوں بیٹھا ہوں موویز دیکھتا رہتا تھا۔ اور میرا خیال ہے کہ شاید ہی ہے کہ میں نے کوئی مووی ان دنوں میں نہ دیکھی ہو۔ اس طرح مبالغہ کروں تو شاید بے جانا ہوگا۔ تو ایک اسلامی بھائی ہیں، ان کا نام ہے سلیم عطاری، تو انہوں نے مجھے ایک دو دفعہ نوٹ کیا کہ میں نا ڈائجسٹ وغیرہ پڑھتا رہتا تھا۔ یہ بھی میری ایک عادت تھی، بری عادت تھی، تو فضول میں مطلب پیسے بھی خرچ کرنے ہیں، اپنا وقت بھی ضائع کرنا ہے۔ تو انہوں نے مجھے ایک کتاب دی، آداب طعام اس پر لکھا ہوا تھا۔ میں اس سے واقف نہیں تھا پہلے، تو میں نے کہا یہ کیا ہے کتاب؟ اس وقت مجھے طعام کا مطلب بھی نہیں پتہ تھا نا، تو میرے لیے ایک نیا لفظ تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ پڑھ کے دیکھیں، مطلب رسالے پڑھتے ہیں، ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، اس کو بھی یہی سمجھ کے نا پڑھ لو۔ میں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں، لیکن میں نے وہ کتاب لی تو میں ادھر ہی نا، جہاں پہ اس اسلام بھائی سے میری ملاقات ہوئی تھی نا، میں ادھر ہی وہ چھوڑ آیا کہ یار میں نے تھوڑی نہ پڑھنی ہے کیا ہے۔ جب دوسرے دن یا تیسرے دن دوبارہ ان کے ہاں جانا ہوا، تو انہوں نے دوبارہ نا مجھے یہ نہیں کہا کہ مطلب آپ نے یہ کتاب کیوں نہیں لے کے گئے، یہاں چھوڑ گئے۔ مجھے دوبارہ سے وہ کتاب پیش کی کہ یار یہ محسن بھائی یہ کتاب آپ نا مطلب غلطی سے بھول گئے ہوں گے، تو اس کو پڑھ کے تو دیکھیں، اس میں کھانے پینے کے بارے میں، کچن کے بارے میں یہ کتاب نا۔ میں نے اس کے ایک دو پیج پلٹ کے دیکھے، میری چونکہ ڈائجسٹ وغیرہ پڑھنے کی عادت تھی تو میرا مطالعہ کرنے کی تھوڑی سپیڈ اچھی تھی۔ میں نے جو ہے نا سرسری برڈ ویو کی طرح ایک دو پیجز پڑھے ہیں، تو مجھے کچھ انٹرسٹنگ لگی نا بک، میں وہ لے گیا۔ میں نے کہا چلیں وقت نکال کے اس کو پڑھیں گے۔ وہ کتاب میں نے میرا خیال ہے بہت مختصر سے عرصے میں نا آداب طعام وہ پڑھ ڈالی، تو میں بڑا متاثر ہوا۔ میں نے کہا یار جو پہلے پڑھتا رہا ہوں یہ تو مطلب اس میں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، فضول باتیں تھیں، یہ تو بڑی کام کی چیزیں ہیں، ساری گھریلو چیزیں ہیں، تو یہ تو پڑھنی چاہیے۔ دین میں نے اس اسلام بھائی سے کہا یار اس طرح کی کوئی اور کتاب ہوئی تو وہ دینا۔ پھر انہوں نے مجھے فیضان سنت کتاب بھی دی، جو میرا خیال ہے کہ میں نے 2 ماہ سے پہلے مطالعہ کر لی تھی۔ تو پھر اس میں مجھے شوق پیدا ہو گیا، میں نے وہ ڈائجسٹ وغیرہ، ناول وغیرہ پڑھنے، رسالے پڑھنے چھوڑ دیے، اور یہ والی کتابیں جو ہے نا وہ وقتاً فوقتاً جب مجھے موقع ملتا تھا خرید کر میں نے پڑھنا شروع کر دی۔ پھر بہرحال یہ گانوں کی لت، فلمیں، ڈرامے، اس طرح کی آوارہ گردی، بائکنگ کرنا، تو دین سے دوری والی ایسی لائف جو ہے نا، وہ کسی کی نہ سننا، یہ کمپلینٹس بھی ملتی رہتی تھی کہ یار تو گزر رہا تھا، تجھے بلایا ہے تو تو نے رسپانس نہیں کیا۔ میں کیسے کرتا، میرے تو ایئر فون لگے ہوتے تھے۔ تو ایسے وقت گزر رہا تھا، لیکن وہ کتابوں کے پڑھنے سے نا کچھ نہ کچھ دستک ہوتی رہتی تھی کہ یار یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو وہ بس وقت ہی ایک ہوتا تھا معاملہ اس طرح کا، تو گزر جاتا تھا وقت۔ پھر یہی اسلامی بھائی جنہوں نے مجھے کتاب دی تھی، یہ مجھے کبھی نہ کبھی اجتماع پہ نا لے جاتے ہوتے تھے، تو مجھے بلکہ ڈر لگتا تھا یار وہ دعا جب مانگتے ہیں نا ڈراتے بڑا ہیں، تو میں نے کوئی نہیں جانا وہاں پہ نا۔ میرا وہ والا لائف ٹھیک ہے، کھیلا کودا، گانے سنے، فلمیں دیکھی اور اچھی چل رہی ہے، مزے سے چل رہی ہے، تو یہ کوئی نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے بھی اپنی کوشش نہیں چھوڑی، وہ مجھے دعوت دیتے رہتے تھے، کبھی نہ کبھی پھر جانا ہو جاتا تھا اجتماع پہ، تو یوں اس طرح سے ایک تھوڑی سی نسبت بن گئی ہوئی تھی۔ تو نہ میرے اہل سنت کو دیکھا ہوا تھا، نہ مدنی چینل تھا، نہ وی سی ڈی وغیرہ بھی آئی ہوئی تھی۔ اس طرح سے کافی وقت گزر گیا، میں کوئی نہیں بدلا، ویسے ہی چلتا رہا، اور وہ سلسلہ گناہوں کا یہ ختم ہونے کی طرف ایسے نہیں لگتا تھا کہ کبھی آئے۔ مطلب میرا اپنا بھی ذاتی خیال تھا کہ میں کبھی بدل نہیں سکتا۔ تو داڑھی رکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ تو ایک بہت بڑا پہاڑ لگتی تھی کہ یار یہ تو پتہ نہیں کیسے لوگوں نے رکھی ہوتی ہے، یا تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، بڑے مسائل ہیں معاشرے میں رہتے ہیں، کیونکہ ہمارا
فیملی میں بھی کسی نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی، مطلب داد کا فیملی میں دیکھ لو، ننیال میں دیکھ لیں، کسی نے بھی، مجھے ہی نہیں یاد پڑتا کہ پہلے کسی نے داڑھی رکھی ہو۔ میں محسن بھائی کو تب سے جانتا ہوں جب وہ پینٹ شرٹ میں گھومتے تھے، فلمیں ڈرامے دیکھتے تھے۔ شادیوں پہ جانا اور ڈانس وغیرہ یہ سارا کچھ چلتے تھے۔ ان کے ایک دوست ہیں، انہوں نے ان کو امیر علیہ سنت حفظہ اللہ تعالیٰ کی ایک سالہ بک وغیرہ دی پڑھنے کے لیے۔ میں پھر آنا کرنا میرے کل شاپ تے آنا ہے تو میں انہوں نے ویکھنا، انہیں ہینڈ فری لائی ہے، گانے سننے نے انہوں نے، تو مینوں میں انہوں نے پڑھے لکھے نے کہ انہوں نے دعوت دئیے۔ الحمدللہ انہوں نے ہولی 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 انہوں نے دعوت دینی، انہیں اجتماع تے کھڑنا ہے، تو الحمدللہ پھر جڑا ہولی 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 ماحول چ آتے کہ اجتماع تے آتے جاتے ہیں۔ پہلے تو ایسے ہی تھے نا، جیسے لڑکے پھرتے ہیں، کلین شیپ ہی سی ان کی، داڑھی بھی نہیں سی۔ جاوید ظہیر صاحب کے مریض ہوئے ہیں نا، ادھر کراچی میں گئے ہیں، اس کے بعد یہ بدل گئے ہیں۔ پہلے تو موبائل بھی لگائے رکھتے تھے کانوں میں، سنتے رہتے تھے جو بھی کچھ، ساز سوز بھی جو بھی۔ جب کراچی میں گئے نا روزے رکھنے، ادھر رہ کے آئے، روزے 1 مہینہ رکھ کے آئے ہیں، پھر اس کے بعد آ گئے، داڑھی بھی رکھ لی ہے، سب کچھ رکھ کے آ گئے ہیں ادھر سے۔ خیر یہ ایک میں دبئی میں جاب کے لیے گیا ہوا تھا، جب میں وہاں سے پلٹا تو میرے پاس کچھ فری وقت تھا، تو یہی اسلامی بھائی جو مجھے کتابیں دیتے تھے، پھر ان کے ذریعے سے کچھ جو علاقے کے ذمہ دار ہوتے تھے ان کے ساتھ بھی کچھ ہلکی ہیلو ہائی بن گئی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا محسن بھائی وقت بھی ہے تو آپ کیوں نہیں ایسا کرتے کہ آپ 1 ماہ کا ماہ رمضان کا اعتکاف جو ہے نا، یہ عالمی مدنی مرکز باب المدینہ کراچی میں یہ کر لیں، فیضان مدینہ میں۔ تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا لمبا پیریڈ ہے، اس طرح کیسے مطلب وقت کیسے گزرے گا، کیونکہ ظاہر ہے مجھے ایک لت لگی ہوئی تھی فلمیں دیکھنے کی، گانے سننے کی۔ اب ظاہر ہے رمضان ہوگا، اس میں چلو گانے نہیں سنتے لیکن کسی نہ کسی طریقے سے بندہ وہ قوالی کے ذریعے میوزک اپنے مطلب وہ جو رس جب تک نہیں کانوں میں جائے گا تو وہ ماحول نہیں بنے گا، کھانا نہیں کھایا جائے گا، وقت نہیں گزرے گا نا۔ ایسے لگتا تھا یار یہ تو بڑا لمبا پیریڈ ہے، گزر ہی نہیں رہا، تو کیسے جائیں گے۔ خیر انہوں نے آہستہ آہستہ مجھے کہ بھئی چلتے ہیں چلتے ہیں۔ میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں یار کیا ہوتا ہے، یہ جن کی کتابیں پڑھتے ہیں اب ان کو وی سی ڈی میں دیکھ لیا ہوا تھا، تو کچھ نہ کچھ جذبات تو ہوتے تھے یار جانا بھی چاہیے، لیکن پھر اتنا حوصلہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ جیسے تیسے جینس شرٹ میں ہی مجھے لے جایا گیا ہے۔ مجھے ایک اس میں واقعہ یاد پڑتا ہے کہ جب ہم نے جانا تھا نا 1 آدھ دن پہلے، ایک اسلام بھائی مجھے ملے تو میں نے کہا یار میرے پاس نا یہ جینس شرٹ پینٹ شرٹ کے علاوہ کوئی دوسرا لباس ہے ہی نہیں، یہ کبھی پہنا نہیں ہے، تو نہ خریدا ہے نہ بنوایا ہے، تو یار بڑی مطلب شرمندگی نہیں ہوگی وہاں پہ جا کے۔ تو اور اسلام بھائی نے کہا یار ایسی کوئی بات نہیں ہے، بڑی محبت ملے گی، آپ ایسے ہی چلو، اب یہ ذہن سے نکالو کہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے آپ اپنا پروگرام ہی کینسل نہ کر دو کہ میں نے بھائی جانا ہی نہیں ہے، آکورڈ فیل ہوگا۔ میں نے کہا اچھا چلیں پھر دیکھتے ہیں، کوئی بات نہیں، جو ہوگی دیکھی جائے گی۔ تو میرے پاس کوئی سلوار قمیض، کوئی کرتا پجامہ اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا، میں وہی اپنی پینٹیں شرٹیں لے کے بیگ میں ڈالی ہیں اور باب المدینہ کی طرف پورے ماہ کے اعتکاف کے لیے ہم چلے گئے۔ وہاں بھی میرے کوئی 12-14 دن ایسے ہی گزرے ہیں رمضان کے، تو گزر رہا تھا وقت جیسے عام چلتا ہے۔ آواز آ رہی تو ہوتی تھی کہ یار میوزک نہیں سنا ہے، فلمیں نہیں دیکھ رہے ہیں، تو اس میں بھی میرا خیال ہے مجھے جب موقع ملتا تھا نا تو میں اپنے موبائل کا انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے چیک کرتا رہتا تھا کہ کون سی مووی نہیں آئی ہے، تو اس کو ڈاؤن لوڈنگ پہ لگا دینا کہ یار یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے۔ ظاہر ہے یہاں سے اٹھ کے جب جائیں گے تو اس کو دیکھیں گے مووی کو، تو اب تو بڑا مزہ آئے گا، کافی ساری موویز ہو جائیں گی، میرا بڑا اچھا وقت گزرے گا۔ تو یوں میرا خیال ہے کہ 2-4 دن مزید گزرے ہوں گے۔ تو رات کو بھی تراویح کے بعد مدنی مذاکرہ ہوتا تھا اور عصر کے بعد بھی ہوتا تھا، اور مدنی مذاکرے کے بعد مناجات افطار کا ایک پروگرام ہوتا تھا۔ اس میں جو ہے نا وہ جب دعا مانگی جاتی تھی اور کلام پڑھا جاتا تھا، اس میں بڑی دقت ہوتی تھی۔ تو وہ ایک دن جو ہے نا اس میں آدھا کو رمضان میں بھی گزر گیا ہوگا، تو میں نے کہا یا اللہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ جی میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا، یہ توبہ مطلب ایسے لفظوں میں پڑھی ہوئی تھی، سنی ہوئی تھی یا کتابوں میں پڑھی ہوئی تھی، اس کی ڈیفینیشنز بھی پڑھی ہوئی تھی، لیکن واسطہ نہیں تھا کہ یہ توبہ مطلب کیسے ہوتی ہے، مطلب بندہ کیسے گناہ کو بھول سکتا ہے، یا اس ایسے مطلب پکا ارادہ ہو جائے کہ اب میں نے یہ گناہ کرنا ہی نہیں ہے، جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا تھا۔
تو وہ مناجات کے دوران ہی نا امیر اہل سنت جب دعا فرما رہے تھے نا، تو میں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ ان کے وسیلے سے نا، امیر اہل سنت کے وسیلے سے مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. تو وہ مطلب کچھ ہو گیا، مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا، کہ مطلب ایک دم جو ہے نا دل وہ گناہوں سے اچاٹ ہو گیا کہ یار بس اب نہیں یہ کام کرنا. اور داڑھی بھی رکھنی ہے، کہ مطلب داڑھی نہ رکھنا پڑا تھا کہ فسق ہے. تو میں کہا یار یہ میں بھی یہ ایک ایسا گناہ ہو جو ہماری دیگر کئی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہو. تو چونکہ پڑھا ہوا تھا کہ گناہ جو ہیں یہ دعاؤں کی قبولیت میں بھی ایک رکاوٹ ہوتے ہیں. تو اس وقت اس مناجات کے دوران امیر اہل سنت کی دعا میں شرکت کی برکت سے یہ نیت بھی کر لی کہ داڑھی رکھنی ہے، اور آئندہ جو ہے نا فلمیں نہیں دیکھنی، گانے نہیں سننے. اپنے موبائل میں نے جو بھی ٹریک لسٹ تھی، میرا خیال ہے 1-2 کلام ہوں گے جو میں نے وہیں پر جا کے ان کو ڈاؤن لوڈ کیا ہوگا. وہ میں نے سارے جو سانگز وغیرہ تھے نا ان سب کو آل ڈیلیٹ کر دیا، موویز ڈیلیٹ کر دیں، جو ڈاؤن لوڈنگ پہ لگائے ہوئے تھے ان کو بھی اریز کر دیا کہ بس یار آئندہ یہ کام نہیں کرنے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ دینی ماحول، دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے دوبارہ کبھی بھی ان گناہوں میں نہیں پڑا میں. ماشاءاللہ اتنے وہ تبدیل ہو گئے. میں نے جب سے ان کو دیکھا، انہوں نے داڑھی رکھ لی ہے، امامہ بھی باندھتے ہیں، اور وہ ہمیں اسلامی دعوت میں لے کے جاتے ہیں. اور اسلامی دعوت میں ہمیں جانے سے بہت سکون ملتا، دل کو تسلی ہوتی ہے. 30 دن کے بعد یہ واپسی آئے ہیں. ان کو دیکھا کہ ماشاءاللہ پہلے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں تھی، اس کے بعد داڑھی بھی آ گئی ہے سنت کے مطابق، لباس بھی سنت کے مطابق ہو گیا، اور داڑھی شریف امامہ شریف باندھنے لگے. تو اب ان سے پہلے کچھ اور ماحول تھا، اب ان کو دیکھ کے بہت دل میں خوشی ہوتی ہے. تے الحمدللہ ہن بہتری بہت انہی کو اللہ تعالیٰ کا کرم ہویا، چینجنگ ہو گئی ہے. باب المدینہ بھی رہ کے آئے نے کراچی، انہاں مہینے کا اعتکاف کیتا ہے. تے الحمدللہ ہن جڑے نے ساڈے اجتماع جمعرات دے اجتماع ہوندا ہے وہ دے نگران مجلس دے. نہیں اللہ نے بہت سونا ماحول بدلا چھڑیا انہاں دا، بڑا اچھا ہو گیا. سانو بھی سگوں ہن کہہ رہے نے بھی تسی بھی داڑھی چڑھی رکھو، نمازیں پڑھو، سب کے بھائی کو بھی کہہ رہے نے. اگے تے آپ سی نا اس طرح دے مثال ہن سب کو ٹھیک ٹھاک ہے. گھر دا ماحول بھی ہے، کتابیں بھی رکھی ہے، پڑھتے بھی ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی جاتے ہیں، ہر جمعرات کو جاتے ہیں. گھر کا بھی ماحول سارا بدل گیا، بہترین ہو گیا ہے. تے مینوں ہر آئے نے اتوں کہ بھائی کہتے نے میں بہت بیمار ہو گیا، کہ میرے حالات بہت خراب ہوئے. تے میں کی ہے کہ باپا دا جڑا نا مدنی مذاکرہ نہیں چھڈیا. الحمدللہ 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 اس طرح کا موقع ملتا رہا ہے کہ مطلب وہ دوبارہ کہیں سے بندہ شادیوں پہ جانا ہوتا ہے، میوزک چل رہا ہوتا ہے تو بڑی مشکل ہوتی ہے کہ یار پھر وہ شیطان بھی پوری کوشش کرتا ہے. تو کیا کرتے ہیں کہ ادھر سے نکل جاتے ہیں، وہ اس شادی میں ہی اب نہیں جاتے کہ یار دوبارہ بڑی مشکل سے وہ موقع ملا تھا. تو اللہ پاک استقامت نصیب فرمائے، یہ دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ پاک ماحول میں استقامت نصیب فرمائے، اپنے اس عزم پر استقامت دے. دوبارہ ان جیسے دوستوں سے بھی اب میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ نہ ملوں. مل بھی جائیں تو ان کو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے کہ یار یہ صحیح نہیں ہے ماحول، یہ ٹھیک ہے. اس میں جو سکون ملا ہے واقعتاً وہی صحیح سکون ہے. اس میں سکون کے ساتھ ایک بے چینی سی رہتی تھی، اس میں یہ نہیں ہے. اب جہاں میں گانے سنتا تھا، اب الحمدللہ میرے موبائل میں ایک بھی سانگ نہیں ہے، جبکہ 500-700 کلام ہوں گے جو میں ڈیلی سنتا رہتا ہوں. اب وہی جو سانگ سنتا تھا، میں کام کرتا ہوتا ہوں تو ساتھ کلام سن رہا ہوتا ہوں، تلاوت سن رہا ہوتا ہوں. میں نے ماحول کی برکت سے نماز کورس کیا عالمی مدنی مرکز میں ہی. امیر اہل سنت سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا. جیسے سوچا تھا کہ ایسے وہ کریں گے ویسے ہی اس طرح ہوا. انہوں نے کندھے پہ تھپکی دی، میں رونے لگ گیا. میں نے کہا یار یہ تو میرے ذہن میں چل رہا تھا کہ یار یہ ایسے بھی کریں گے. انہوں نے ویسے بھی کیا، ان کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف بھی حاصل ہوا الحمدللہ. اور میں آخر میں یہی کہوں گا کہ شکریہ امیر اہل سنت، شکریہ دعوت اسلامی. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ